میں نے ملبہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ہر رات وہ لپٹ کے سوتے تھے اسی طرح اس رات بھی وہ بالکل ملبہ ہٹانے کے بعد بھی لپٹ کے سوئے ہوئے تھے۔ قیامت یوں اچانک آئے گی کہ نہ تو کپڑا بیچنے کی نوبت آئے گی نہ وہ کپڑا سمیٹ ہی سکے گا۔ آج ناظرین اکرام ہمیں سمجھ آتی ہے نبی کائنات کا وہ ارشاد گرامی۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مراکش کا زلزلہ عام دنیا کے لیے ایک خبر ہے، اگرچہ اذیت ناک خبر ہے، لیکن یہ اذیت جن لوگوں نے اپنے جسم پر جھیلی ہے ان کی ہمت کو، ان کی استقامت کو، ان کے صبر کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ ایسی کہانیاں کہ جنہیں سن کر انسان تو کیا پتھر بھی پگھل جائیں۔ عبد الرحمن ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جس کا گاؤں ایک پہاڑ پر تھا اور یہ کوئی 200 افراد پر مشتمل گاؤں تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس وقت زلزلہ آیا اس وقت میں ایک پیٹرول پمپ پر تھا۔ جو ہی زلزلہ آیا مجھے اپنی بیوی کے بارے میں فکر مندی ہوئی، مجھے اپنے 3 بچوں کے بارے میں فکر مندی ہوئی۔ میں نے دوڑ لگا دی اپنے گاؤں کی طرف، لیکن میرے پہنچنے پر گاؤں نہیں رہا تھا۔ اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو سفید کمبل نظر آ رہا ہے، یہ کچھ فرنیچر نظر آ رہا ہے، یہ میرا گھر تھا۔ اور سب سے جو افسوسناک بات اور جس کو سن کر میں کہتا ہوں کہ پتھر بھی لرز جائیں اور پتھر دل لوگ بھی پگھل جائیں، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ملبہ ہٹایا تو میرے 3 بچے، معصوم بچے، چھوٹے بچے جن کی عادت تھی کہ بھائی تھے، محبت تھی، آپس میں پیار تھا، تو لپٹ کے رات کو سویا کرتے تھے۔ تو جب میں نے ملبہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ہر رات وہ لپٹ کے سوتے تھے اسی طرح اس رات بھی وہ بالکل ملبہ ہٹانے کے بعد بھی لپٹ کے سوئے ہوئے تھے، جیسے وہی ان کے اندر پیار ہو۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ زلزلے نے انہیں سمجھنے، سوچنے، سنبھلنے کی کوئی فرصت اور مہلت نہیں دی۔ بیچارے اسی طرح روزانہ کی طرح آپس میں محبت اور پیار سے لپٹ کے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک زلزلہ آیا اور اسی طرح ان پر ملبہ گرا اور ان بیچارے معصوموں کی روحیں پرواز کر گئیں، بیوی بھی چلی گئی۔ یہ اکیلا شخص بچا ہے اپنی پوری بستی سے۔ وہ بتاتا ہے کہ یا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑے ہیں، زیادہ تر لوگ لاپتہ ہیں اور باقی سب کی ڈیڈ باڈیز ریکور کر لی گئی ہیں۔ یوں یہ پورے گاؤں کا واحد شخص بچا ہے، اور یہ ایک گاؤں کی کہانی نہیں، ایسی کئی کہانیاں ہیں۔ ایک بچی، کوئی چھوٹی سی بچی تھی، جب اس کو ملبے تلے سے نکالا گیا تو آہیں اور سسکیاں اور چیخیں نکل گئیں دیکھنے والوں کی کہ اس طرح کا عجیب و غریب منظر وہاں نظر آیا۔ ناظرین کرام، یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبرتوں کے ذریعے سے ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے ناظرین کرام کہ جس طرح اچانک زلزلہ آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، یہ چھوٹے زلزلے ہیں جو بستیاں برباد کر دیتے ہیں، جو ملک تہس نہس کر دیتے ہیں، جو ہسٹری مٹا دیتے ہیں۔ پورے خاندان یا تو اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک آدھ بیچارہ بچتا ہے۔ اب یہ سوچنا مشکل ہوتا ہے کہ جانے والے خوش قسمت تھے یا ایک اکیلا رہنے والا خوش قسمت ہے۔ وہ خاتون کی ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے جو عربی زبان میں کہتی ہے کہ سوائے اللہ رب العالمین کے اب کائنات میں میرا کوئی رشتہ دار باقی نہیں بچا، اب اس کی کیا زندگی ہوگی۔ ناظرین اکرام، ان چیزوں کو جو اب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو نبی کائنات کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو جیسے ان زلزلوں میں ہمیں کوئی مہلت نہیں ملتی سنبھلنے کی، سوچنے کی، بھاگنے کی، جن کی بچت اللہ نے لکھی ہو وہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن باقی یوں سوتے سوتے جیسے 3 بچے بیچارے آپس میں لپٹ کے سوئے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو دکاندار نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور گاہک سامنے بیٹھا ہوگا۔ قیامت یوں اچانک آئے گی کہ نہ تو کپڑا بیچنے کی نوبت آئے گی نہ وہ کپڑا سمیٹ ہی سکے گا۔ پھر نبی کائنات نے اسی حدیث مبارکہ میں ایک اور مثال ارشاد فرمایا کہ دودھ دوہنے والا چرواہا وہ دودھ دو لے گا لیکن وہ اپنا پی نہیں سکے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ کچھ لوگ حوض پر پہنچ جائیں گے، یعنی پانی ان کے ہاتھ میں ہوگا، گلاس ان کے ہاتھ میں ہوگا، لبوں تک جانے سے پہلے اسے نوش کرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اور یہ بھی صراحت حدیث میں موجود ہے
کہ لقمہ کھانے والا نوالا توڑ چکا ہوگا، منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی، کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، بڑی قیامت تو آنی ہے، اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے، چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہم انسانوں کے لیے تو یہ بھی چھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ بہرحال اس اعتبار سے چھوٹے ہیں کہ کسی ایک جگہ آتے ہیں، باقی اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، یہ دکھاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، وہ قیامت تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ اور آج ناظرین اکرام ہمیں سمجھ آتی ہے نبی کائنات کا وہ ارشاد گرامی۔ نبی کائنات نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما ہیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، وہ شخص جو کسی خوف کے بغیر اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اور اس کا جسم تندرست و توانا ہے اور اس کے پاس صرف ایک دن کا رزق یا روزی موجود ہے، تو وہ تو گویا کہ بادشاہ ہے۔ فَكَأَنَّمَا ہِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ ساری کی ساری دنیا اس کے پاس جمع کر دی گئی ہے۔ اب اپنے ان زلزلہ زدگان مراکشی بھائیوں کو دیکھیے کہ جو زندہ سلامت ہیں ان کے رشتے باقی نہیں بچے، ان کا رزق باقی نہیں بچا، ان کے گھر سلامت نہیں رہے، تو اب ان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ چنانچہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے عبرت کی نگاہ سے غور کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جو رزق ہے، جو رشتے ہیں، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و عافیت عطا کر رکھی ہے، اس پر ہمیں ایک تو ان محبتوں کا، ان رشتوں کا، ان کی قدر کرنی چاہیے، پھر ان کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مراکشی بھائیوں پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔